السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم گرامی قدر سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جس کی بے شمار امور کے اندر زمانہ جاہلیت والے امور شریک ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہودیوں جیسے کرتے رہے، یہ قرب قیامت وہی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ جائیں گی اسی طور کے اوپر۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اسلام نے ہم کو پابند کیا ہے خوشی اسی حد تک مناؤ گے جو جائز ہو، طریقہ جائز ہو۔ غمی اسی حد تک مناؤ گے جتنے اسلام نے اجازت دی ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، فوتگی ہو گئی، عام طور پہ 3 دن سوگ کے منائے جا سکتے ہیں، غم کے یعنی۔ اور بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ عدت پوری کرے گی، اس کا سوگ جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غمی کا موقع آیا، مرثیے پڑھنے شروع کر دیے، رونا اور رلانا شروع کر دیا، ملاناؤں اور ملانیوں کے دروس شروع کر دیے، جبکہ پہلے پوری زندگی میں کبھی کوئی درس نہیں ہوا۔ مر گیا ہے تو پہلا، دوسرا، تیسرے روز تینوں دن درس چل رہے ہیں۔ یہ وہی تیجا، 10واں، 40واں اور برسی کرنے والوں کی مشابہت کرتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے اہل توحید کا بھی، اور پھر وہ ہوتے ہوتے ان کی نسلوں میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ خوشی کا موقع ہو تو وہاں پر دیکھیں کس کس انداز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نافرمانی کر جاتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، بقرعید کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے گئی ہوئی ہوتی ہیں، عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، میک اپ کر کے اپنے آپ کو نمائش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور تو اور خوشی کے موقع پہ مزامیر، موسیقی، ناچ اور گانا، یہ سارا کچھ رچایا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، کتنا صاف ستھرا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ اس کے اندر یہ ناچ گانے اور یہ فحش کلمات اور یہ فحش امور کا وجود ہی نہیں ملتا۔ جبکہ بے شمار کتب کے اندر اور کتب تواریخ میں بھی، علمی کتب میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت۔ کیا مطلب؟ 2 آوازیں، 2 صدائیں جس کی بنا پر دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی لعنت برسے گی۔ وہ 2 آوازیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک آواز ہے خوشی کے موقع پر ناچ گانا کرنا، ڈھول ڈھماکہ کرنا، موسیقی بجانا۔ جبکہ خوشی کے موقع پر اسلام نے ہم کو ڈھول ڈھماکے کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف دف کی اجازت دی ہے۔ ڈھول دونوں طرف سے بند ہوگا، آواز گونجتی ہوئی نکلے گی، اور دف جو ہے یہ ایک طرف سے بند ہوگا، دوسری طرف سے کھلا ہوگا، اس کے اوپر آپ لکڑی مار رہے ہیں، آواز تو نکل رہی ہے لیکن گونج نہیں رہی۔ اتنی تو اجازت دی ہے۔ اور غمی کے موقع پر آنسو کے نکل جانے کی تو اجازت دی ہے، لیکن مرثیہ پڑھنا اور یہ ملاناؤں کے ملانیوں کے 3 دن تک درس کرانا، جبکہ پوری زندگی کبھی وہ نہیں ہوتے رہے، یہ چیزیں اسلام نے نہیں بتائیں۔
قرآن میں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو دنیا میں بھی بڑی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی. گویا کہ دنیا کی بھی ان کی برباد ہوگی اور آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی. 14 اگست آ رہا ہے، آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ برباد ہو رہا ہے ناچ گانوں میں، ناچ گانوں کی محفلیں اور ڈھول ڈھماکے، اللہ رسول کی نافرمانیاں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں اس سے اپنے آپ کو. اور جب غمی کا موقع آتا ہے، انتقال ہو گیا، تو وہاں مرثیہ پڑھنا، نوحہ خوانی کرنی، اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے جسم کو پیٹنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے کہ جس شخص نے بھی یہ نوحہ خوانی کری، اپنے آپ کو پیٹا غمی کے موقع کے اوپر، اس کا تو تعلق ہم سے ہے ہی نہیں بالکل. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.